حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، اور ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ تو جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی دعا کرنے والا ہمیں نظر نہیں آیا اور آپ آمین فرماتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائیں، میں نے تینوں پر آمین کہا۔ انہوں نے پہلی بد دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، میں نے کہا آمین۔ اور دوسری بد دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اور انہوں نے تیسری بد دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو بوڑھے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ یہ 3 بد دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمائیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام خود نہیں تشریف لائے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ 3 بد دعائیں کر کے آؤ۔ اور پھر بد دعا کرنے والا بھی وہ فرشتہ کہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ ہے تمام فرشتوں میں سے، اس کی بد دعا بھی کوئی کم نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس بد دعا کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا فرما دی۔ اور پھر جگہ کون سی ہے کہ جس جگہ پر بد دعا کی جا رہی ہے؟ مسجد نبوی ہے، اور پھر وقت بھی خطبے کا وقت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں چیزوں سے بچیں کہ ان تینوں بد دعاؤں کے اندر ہمارا کہیں شمار نہ ہو جائے۔ تو آج صرف پہلی بات کا تذکرہ، پھر دوسری 2 باتوں کا پھر کل اور پرسوں ذکر کریں گے۔ تو پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس لیے کہ اس کا پہلا عشرہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کا رکھ دیا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا خاص کر دیا اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا رکھ دیا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قید کر دیا اور نیکیوں کا ہر طرف ماحول بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ روزہ اور تراویح کو لازم قرار دے دیا کہ میرے بندے اور کچھ نہیں کریں گے تو کم از کم ضروری سمجھ کر روزہ تراویح کا تو اہتمام کریں گے، جو کہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس مہینے کے اندر اعلان فرمائے کہ تم روزے دار کو روزہ افطار کر دو تو بخشش کا وعدے ہیں، اور مزدور کا کسی کا بوجھ ہلکا کر دو تو پھر بھی بخشش کے وعدے ہیں۔ تو کئی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کے اعلان فرمائے۔ تو پھر بھی آدمی اگر محروم رہ جائے تو گویا کہ وہ خود ہی نااہل ہے، وہ خود ہی اپنی بخشش نہیں چاہتا، اس لیے کہ اتنی بخشش کا سامان تھا، اس نے ذرا بھی توجہ نہیں کی، اور 1 یا 2 دن نہیں تھا، 1 رات نہیں تھی، بلکہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات تو بہت زیادہ،
لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوتے۔ تو توبہ اور استغفار کون سا کوئی ایسی چیز ہے، نایاب چیز ہے کہ جو ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کون سا کہیں ایسی جگہ سے ملتی ہے کہ جہاں پر ہم جا نہیں سکتے۔ توبہ اور استغفار تو صرف شرمندگی کا نام ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور آدمی یہ عزم کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور آدمی گناہ فی الفور چھوڑ دے۔ تو جب آدمی شرمندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور زار و قطار رونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر رونا آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ تو اگر رونا نہ آئے تو چاہے ایک قطرہ ہی نکل جائے آنکھ سے، اگر ایک قطرہ بھی نہ نکلے تو فرمایا کہ جس کو رونا نہیں آتا وہ کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لے۔ اور کوئی ایسا ہے کہ وہ کہے کہ میں شکل بھی نہیں بنا سکتا، تو چلو اتنا تو کر سکتا ہے کہ دل کے اندر شرمندگی آ جائے، ندامت آ جائے، شرم کی وجہ سے آدمی اپنا سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیے میں اس پر توبہ اور استغفار کرتا ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور میں گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ کون سا مشکل بات ہے؟ تو اس لیے اس مہینے کے اندر آدمی کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ جب اعمال پر انعامات بہت زیادہ ہیں، وعدے بہت زیادہ ہیں، تو پھر توبہ اور استغفار کر کے آدمی کو اپنے کبیرہ گناہ بھی اس مہینے کے اندر بخشوا لینے چاہیے۔ اور توبہ اور استغفار کے لیے بزرگ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ اس گناہ پر آدمی کو شرمندگی ہو، اور تیسرا یہ ضروری ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ جب یہ 3 چیزیں آدمی کے دل میں موجود ہوں گی تو پھر گویا کہ وہ واقعتاً سچی مچی کی توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ اگر وہ گناہ کو چھوڑ بھی نہیں رہا، یا اس کے دل میں شرمندگی نہیں آئی، یا اس نے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم نہیں کیا، تو گویا کہ یہ توبہ اور استغفار نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی گویا کہ دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے دل میں ارادہ نہیں کیا گناہ چھوڑنے کا، صرف زبان سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں گناہ ضرور کروں گا، تو وہ توبہ استغفار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے کہ توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ہوئی، اور جب کبھی زبان پر یہ جملے آ بھی گئے تو اس کے اندر بھی دھوکہ ہے، فریب ہے، اللہ تعالیٰ کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو زبانی باتوں سے منا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ میرے دل کی کیا خبر۔ جب آدمی کے دل کے اندر ارادہ ہوگا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، ایک مرتبہ آدمی پختہ اس ارادے کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر بعد میں گناہ ہو جائیں تو پھر آدمی اسی ارادے کے ساتھ آدمی پھر توبہ اور استغفار کر لے۔ جب آدمی توبہ کر رہا ہے اس وقت ارادہ یہی ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، چونکہ انسان ہے، خطا کار ہے، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، تو جب پھر گناہ ہو تو آدمی پھر اس وقت جب توبہ اور استغفار کرے دل میں پکی نیت ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر دل کے اندر پکی نیت نہیں ہوگی تو گویا کہ یہ توبہ اور استغفار کرنے میں، معافی مانگنے میں بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات سے واقف ہیں۔ اور اس کا بہت بڑا جو مشاہدہ ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو آزمانا ہو، اپنے آپ کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہو، جو بہت بڑا جو مشاہدہ ہے کہ ہمارے دل میں آئندہ گناہ نہ چھوڑنے کی پکی نیت ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا مشاہدہ یہ بھی ہے
کہ آدمی یہ نیت کرے کہ آدمی داڑھی کٹوانے سے توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ داڑھی کٹوانا حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو دیکھا کہ وہ داڑھی مونڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹاؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اور جب آدمی داڑھی بھی کٹا رہا ہے اور پھر توبہ اور استغفار بھی کر رہا ہے، اور دل کے اندر پروگرام بھی ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے یا عید آ رہی ہے یا جب میں حمام پر جاؤں گا تو میں نے پھر داڑھی کٹانی ہے، میں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ توبہ اور استغفار میں سچائی نہیں ہے۔ تو کیسی بدبختی ہے کہ آدمی رمضان کے اندر بھی گناہ چھوڑنے کی نیت نہیں کر رہا۔ اور دوسرا جو گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا، وہ اپنی شلوار، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، اور یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جن کی شلواریں، جن کے تہبند، جو حضرات فرمایا کہ ٹخنے ڈھانپ کر رکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ ٹخنے جہنم کے اندر جلائے جائیں گے، اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا۔ تو آدمی رمضان کے اندر بھی ٹخنے کھلے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ٹخنے ننگے رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو گویا کہ رمضان کے اندر ہی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو پھر کب چھوڑے گا؟ جب اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے، جب قبر کے اندر چلا جائے گا، اس وقت یہ کہے گا کہ میں اب گناہ چھوڑتا ہوں۔ وہ تو فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو کتنی نافرمانیاں کرتا رہا، تو فسادی بنا رہا۔ فرمایا کہ اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب موت کا عمل شروع ہو گیا، اب توبہ کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو اس لیے رمضان کے اندر بھی آدمی اگر ٹخنے ڈھانپ کر رکھتا ہے تو پھر اس کو اور کون سا مہینہ چاہیے اور کون سا وقت چاہیے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے؟ اور جس مرضی دارالافتاء سے پوچھ لیا جائے، خواہ اہل حدیث کے دارالافتاء سے پوچھا جائے، دیوبند حضرات کے دارالافتاء سے پوچھا جائے، بریلوی حضرات کے دارالافتاء سے پوچھا جائے، جس مرضی دارالافتاء سے پوچھا جائے، یہ سر کے بال انگریزی بنوانا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور انگریزی سر کے بال اسے کہا جاتے ہیں کہ اوپر سے بڑے ہوں اور سائیڈوں سے بال چھوٹے ہوں، پیچھے سے بھی چھوٹے ہوں، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، جس سے مرضی آپ پوچھ کر دیکھ لیں۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر اتنے عام ہو چکے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو انگریزوں کی مشابہت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے بال بھی انگریزی کٹواتے ہیں تاکہ بچوں کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں پڑتا رہے، اور بچوں کی ہم تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ بچوں کا ایسا ذہن بن جائے کہ وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تھی تو ہمارے ابا نے ہمارے بال اس طرح کے بنوائے تھے، ہم نے ایسے بالوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دکھ درد کو اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا کہ ہر آدمی، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، فرمایا کہ اس کے والدین اس کو پکڑ کے گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک بچہ پیدا ہوا، وہ تو صاف ستھرا دل لے کر اس دنیا کے اندر آیا، اس کا دل صاف شفاف ہے۔ اب والدین اپنی داڑھی ساری زندگی مونڈ کر رکھتے ہیں اور بچے کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے ابا کو دیکھو اور تم بھی ایسے ہی زندگی گزارنا، اور والدین خود بھی انگریزی بال بنوا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے بال بھی انگریزی بنوا رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو صاف شفاف دل لے کر دنیا میں آیا تھا، ایک فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا تھا، ایک صحیح سالم فطرت پر دنیا میں آیا تھا، والدین خود بھی ہٹ رہے ہیں اور سیدھے راستے سے بچے کو بھی ہٹا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ تو آدمی رمضان کے اندر یہ سوچ لے
کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، لہٰذا میں رمضان صحیح گزار رہا ہوں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم زہر سے بھی بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے۔ ہر گناہ زہر ہے۔ آدمی پھل فروٹ سبزیاں کھاتا رہے، دودھ پیتا رہے اور مقوی کشتہ جات استعمال کرتا رہے، یہ تمام چیزیں اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک آدمی زہر نہ چھوڑے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آدمی زہر بھی کھا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا زہر کا استعمال بھی جاری ہے، تو کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آدمی صحت مند ہو کر جیے گا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ زیادہ کشتہ جات اور مقوی غذائیں نہ بھی کھاتا، کم از کم زہر تو چھوڑ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا کہ تم حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ فرمایا حرام چیزوں کو چھوڑو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس لیے حرام چیزوں کو چھوڑنا پہلے ضروری ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے اندر یہی چیز سکھلائی گئی کہ لا الہ الا اللہ، تو پہلے لا الہ آیا کہ پہلے دل سے ہر چیز کو نکالو، غیر کو نکالو دل سے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو دل کے اندر داخل کیا جائے۔ ایک کمرے کے اندر غلاظت پڑی ہے، بلی نے پوٹی کی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر آدمی خوشبوئیں چھڑکتا جا رہا ہے، کمرہ کبھی صاف شفاف نہیں ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا کہ پہلے اس غلاظت کو باہر نکالو، بعد میں دھو، خوشبو لگاؤ تو کمرہ صاف شفاف ہوگا، کمرہ مہکے گا۔ تو ایسے ہی جب آدمی اپنی زندگی سے برے اعمال نہیں نکالے گا، توبہ اور استغفار نہیں کرے گا، صرف تسبیح اور ذکر اذکار اور صرف نوافل تلاوت، صرف تراویح اور روزہ، صرف اس کی پابندی کر رہا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو پھر آدمی خود سوچ لے کہ زہر کا استعمال کرنے والا صحت مند زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں ان تمام نیک اعمال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم زہر سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں، ہم تمام تر گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، چاہے وہ ٹخنے ڈھانپنا ہے، چاہے وہ نظروں کا غلط استعمال کرنا ہے، چاہے وہ سر کے بال انگریزی بنوانا ہے، اور چاہے وہ داڑھی منڈوانا ہے، جتنے گناہ معاشرے کے اندر عام ہو چکے، ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہود و نصارہ کا کافر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، نفس اور شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، جو شریعت چاہتی ہے وہ ہماری طبیعت بنا دیجئے، نیک اعمال کا شوق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، گناہوں کی یا اللہ نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں خود بھی نیک اعمال پر، دین پر زندگی گزارنے والا بنائیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، دین اسلام کی، ایمان کی دولت سے نوازا اور مسلمان کے گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ یا اللہ، ہم آپ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، یہود و نصارہ سے، ان کے طریقوں سے بچنے کی، دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمیں ایسی زندگی، شکل و صورت، لباس، ہر چیز، خوشی غمی ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے جس سے آپ خوش ہوں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ یا اللہ، ہمیں ایسے طور طریقوں سے بچائیے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کافر، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسے طور طریقوں سے بچائیے۔ یا اللہ، ہمیں صحیح سالم
دین فطرت کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سب کے سب مشکلات آسان فرمائیے، سب کے سب پریشانیاں دور فرمائیے، سب کے سب روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں خاتمہ نصیب فرمائیے، اور مسجد نبوی کا جنازہ اور جنت البقیع کا دفن نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان کے ان لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، فرائض واجبات پورے کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ سب کو اپنی شان شان نوازیے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔